الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں عدت کے حوالہ سے چند احکام آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے عدت کے حوالہ سے بیان فرمایا والذین یتوفون منکم، کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ بیوائیں، وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، یہ ان کی عدت ہے اور اسے عدت وفات کہا جاتا ہے۔ اسلام نے عدت کا جو تصور دیا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک سرسری سی نظر اسلام سے پہلے جو عدت کا نظام دنیا میں مروج تھا اس پر دوڑائیں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اسلام کا یہ حکم بھی کتنا ہی عادلانہ اور کتنا ہی مشفقانہ ہے۔ ہندوازم میں عدت کا تصور یہ ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ جل جائے، جس وقت اس کے خاوند کو جلایا جاتا ہے اسی وقت وہ بھی جل جائے تو اسے کہتے ہیں یہ عورت ستی ہو گئی، اور اس کا رتبہ ان کے ہاں دیویوں جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے ہاں بڑا ہی اچھا طرز عمل ہے۔ اور اگر کوئی عورت اتنی قربانی نہ دے سکے، جان کی بازی نہ لگا سکے، تو اب اس کے لیے ہندوازم میں تعلیم یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے فوت شدہ خاوند کے حق میں بیٹھی رہے گی، ساری زندگی زیب و زینت نہیں اختیار کرے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، ساری زندگی دوسری شادی نہیں کرے گی، وہ ودوا رہ کر ساری زندگی اپنی گزار دے گی۔ یعنی اس کے لیے جو 2 آپشن ہیں، ان 2 آپشنوں میں سے ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ ستی ہو کر ایک ہی دفعہ اذیت اٹھا کر خلاصی پا لے۔ دوسری اس کے لیے صورت یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اذیت سہتی رہے، زندگی کے کسی لمحے میں بھی وہ آزادانہ طور پر عام خواتین کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور اسلام سے پہلے عرب معاشرہ میں جو جاہلیت کے دور میں عدت کی صورت تھی وہ یہ تھی
کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس عورت کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا اور سال بھر تک اسے اس کوٹھڑی میں رہنا پڑتا، وہاں سے وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس سال کے دوران، اس عرصے میں، یہ اس کی عدت کا عرصہ ہوتا، اس عرصے کے اندر وہ غسل نہیں کر سکتی، وہ سر نہیں دھو سکتی، کنگھی نہیں کر سکتی، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی، اچھی غذا استعمال نہیں کر سکتی، اور بلا ضرورت وہ اس کمرے سے باہر بھی نہیں آ سکتی۔ کسی سے بات چیت کرنا بھی اس کے لیے ممنوع ہے، بس وہ ایک قید کے اندر رکھی جاتی، اور کپڑے بھی اس کے میلے کچیلے، سال بھر اس نے نہ نہانا ہے نہ سر دھونا ہے، جسم بھی میلا کچیلا۔ جب یہ سال کا عرصہ پورا ہو جاتا، اس عرصے میں اس کا کوئی رشتہ دار اس کو اسی کوٹھڑی کے اندر ہی روٹی دے دیتا جس سے وہ زندہ رہتی۔ سال پورا ہونے کے بعد کوئی جاندار، بکری یا کوئی پرندہ، چڑیا، کوا، کوئی اس طرح کا جاندار پکڑا جاتا، وہ پکڑ کر اس عورت کو کمرے میں مہیا کیا جاتا، عورت اپنا جسم اس جاندار کے ساتھ رگڑتی۔ اب اس کے جسم کے تعفن، بدبو کی وجہ سے اور مسلسل رگڑنے کی وجہ سے وہ جاندار جب مر جاتا تو اس کے بعد ایک مینگنی اس عورت کو مہیا کی جاتی، وہ کمرے کے اندر رہتے ہوئے مینگنی باہر پھینکتی، تو اس کے بعد اسے عدت سے، یعنی اس کوٹھڑی سے باہر آنے کی اجازت ہوتی۔ یہ دور جاہلیت میں عرب کے اندر عدت کا ایک تصور تھا۔ ابتدائی اسلام میں عدت کا تصور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیش فرمایا وہ یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اسے وراثت میں سے تو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن سال بھر تک خاوند کے ترکے میں سے اسے نان و نفقہ اور خرچہ دیا جاتا، اور یہ سال کی عدت اسے گزارنا ہوتی۔ چنانچہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی طائف سے مدینہ منورہ اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کر کے آئے، اور ان کی یہاں آنے کی غرض یہ تھی کہ طائف میں مسلمان آبادی نہیں ہے اور مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لا چکے ہیں، یہاں اسلام کے مطابق ہم اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی گزار سکیں گے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول مدینہ منورہ اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کے لیے نکلے۔ رستے میں ان کا وصال ہو گیا یا مدینہ پہنچنے کے بعد ان کا وصال ہوا، بہر صورت وہ صحابی فوت ہو گئے تھے، چونکہ مالدار، اس لیے فوت ہونے کے بعد ان کے وہ رشتہ دار جنہیں چھوڑ کر وہ آئے تھے وہ بھی جاگے، انہوں نے مال کا تقاضا کیا، وراثت کا تقاضا کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ اس کی وراثت اس کے والدین، بہن بھائیوں کو تقسیم کر دی جائے، اور اس متروکہ مال میں سے 1 سال کا خرچہ اس کی بیوہ کو دیا جائے، اور بیوہ بھی 1 سال تک عدت گزارے۔ چنانچہ سرکار کے اس فیصلے کے مطابق 1 سال عدت، اور اس دوران عدت کا خرچہ خاوند کے مال میں سے دیا جائے گا، یہ شرعی حکم قرار پایا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف
واللہ عزیز الحکیم، یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، بیوہ اس کی پیچھے رہ جائے، تو وہ وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے 1 سال کا میری بیوہ کو خرچہ بھی دینا ہے، رہائش بھی دینی ہے، یہ اس کی عدت ہے۔ اب یہ عدت کا دورانیہ بھی سال، اور اس دورانیے میں خرچہ بھی دیا جائے گا۔ یہ ابتدائے اسلام میں عدت کا حکم تھا۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس حکم میں بھی تخفیف فرمائی، اگرچہ اس حکم میں بھی دور جاہلیت کا جو تصور تھا اس میں بڑی تخفیف کر کے یہ حکم دیا گیا کہ وہاں تو یہ تھا کہ اس عدت کے دورانیے میں عورت قید ہوتی تھی، یہاں قید نہیں، آزاد ہے۔ اس عدت کے دورانیے میں عورت کے ساری زندگی کے حقوق مسلوب ہوا کرتے تھے، اور یہاں اس کے حقوق اسے دیے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی سابقہ دور جاہلیت سے بڑی تخفیف ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر اس حکم میں مزید تخفیف فرمائی اور فرمایا کہ پہلے جو سال بھر عدت کا دورانیہ تھا اس دورانیوں کو کم کر کے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ اب عدت کا دورانیہ 4 مہینے 10 دن مقرر کیا گیا ہے۔ یہ عرصہ عدت مقرر کیا گیا بیوہ کا، اور اس عرصہ کے اندر پہلے تو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا بیوہ کو، لیکن عدت کا خرچہ ملتا تھا۔ اب حکم شرع یہ آیا کہ اب اس عورت کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا، اور عدت کا خرچہ بیوہ کو نہیں دیا جائے گا۔ اور آیت وراثت قرآن مجید فرقان حمید میں جب یہ نازل ہوئی کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، کہ اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر عورتوں کو 8واں حصہ تمہارے ترکے سے ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو پھر تمہاری بیویوں کو 4تھا حصہ تمہارے ترکے میں سے دے دیا جائے گا۔ تو آیت میراث سے خرچہ منسوخ ہوا، اور عدت کی دورانیے کے نئے حکم 4 مہینے 10 دن، اس مدت سے تقرر سے سابقہ سال کا جو مدت کا تقرر تھا وہ منسوخ کر دیا گیا۔ اب وفات کی جو عدت ہے وہ شریعت اسلامیہ میں 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو 4 مہینے 10 دن عدت وفات ہے، اس عدت وفات میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر عورت بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عدت قرآن مجید نے دوسرے مقام پر یہ بیان فرمائی کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ اگر خاوند کی وفات کے وقت پریگننسی تھی، خاتون حاملہ تھی، تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، اس کی عدت بچی یا بچے کی پیدائش پر ختم ہو جائے گی۔ وہ بچی یا بچے کی پیدائش خواہ اس عرصے سے پہلے ہو جائے یا اس عرصے کے بعد میں ہو، جب بھی اولاد پیدا ہوگی اسی وقت عدت ختم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر شوہر کی وفات کے وقت عورت حاملہ تھی اور میت کو دفنانے سے پہلے بچی بچہ پیدا ہو گیا، تو جو ہی بچی بچہ پیدا ہوا عدت ختم ہو جائے گی، اب وہ عورت عدت سے آزاد ہو جائے گی۔ یعنی ابھی میت دفنائی بھی نہیں، موت کے بعد بچی بچہ چند گھنٹوں میں پیدا ہو گیا تو چند گھنٹوں میں ہی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ بچی بچہ 6-7 مہینے بعد پیدا ہوا تو پھر عدت 6-7 مہینے بعد میں پوری ہوگی۔ تو حاملہ کی عدت قرآن مجید نے مستقل طور پر علیحدہ بیان فرمائی، اور جو غیر حاملہ ہے اس کی عدت یہی ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن مقرر کی گئی۔
یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، اور یہ جو مسئلہ عرض کر رہا ہوں اس کی مختلف جزیات اور مختلف پہلو اچھی طرح ذہن نشین رکھنے چاہیے تاکہ کہیں سمجھنے میں یا بیان کرنے میں غلطی پیدا نہ ہو۔ حاملہ بیوہ کی عدت بچی بچے کی پیدائش ہے، اس کے علاوہ جو بھی خاتون بیوہ ہوتی ہے، جو خاتون بھی بیوہ ہو، حاملہ کے علاوہ جس خاتون کا بھی شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہی ہوتی ہے، خواہ وہ خاتون نابالغہ ہو یا بالغہ ہو، اسے ماہواری آتی ہو یا نہ آتی ہو، بلکہ وہ خاتون مدخولہ ہو یا نہ ہو، یعنی اس خاتون کی رخصتی ہوئی ہو یا ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو خامند فوت ہو گیا، اب یہ ظاہر زوجین ملے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ چونکہ اس کی منکوحہ ہے اس واسطے اس کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن ہے۔ جس بھی منکوحہ کا خامند فوت ہو جائے، خواہ وہ آپس میں ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملے تو ہیں لیکن انہیں ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، خامند بیرون ملک ہوتا ہے، وہاں سے اس کی باڈی آئی، کافی عرصہ ہو گیا ملے ہوئے، تو ملے ہوئے عرصہ ہوا یا نہیں ہوا، تھوڑا ہوا زیادہ ہوا، کچھ بھی ہو، جو بھی بیوہ غیر حاملہ ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کے بعد دوسری بات اسی تناظر میں یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ عدت شروع کب سے ہوگی؟ عدت جب خامند کی وفات ہوئی ہے اس وقت سے عدت شروع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وفات کی خبر ملے تو اس وقت عدت شروع کی جائے، یا جب خامند کو دفنایا جائے تو عدت شروع کی جائے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ جس وقت خامند فوت ہوا اس کی موت سے عدت شروع کر لی جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے علاقے سے باہر کہیں چلا جاتا ہے اور گھر والوں سے مسلسل اس کا رابطہ نہیں رہتا، وہ اپنے علاقے سے دور کہیں فوت ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ جس علاقے میں فوت ہوا وہاں اجنبی ہوتا ہے، اس کا اتا پتہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، تو گھر اطلاع پہنچتے پہنچتے کافی دن لگ جاتے ہیں، بعض اوقات کافی مہینے بھی لگ سکتے ہیں، بعض اوقات اس کی فوتگی کی اطلاع پہنچتے پہنچتے کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو جس وقت اطلاع پہنچے گی عدت اس وقت سے شروع نہیں کی جائے گی، بلکہ عدت اس وقت سے شروع کی جائے گی جس وقت اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ یعنی اطلاع ملی کہ 1 مہینہ پہلے فلاں بندہ فوت ہو گیا، اب اس بیوہ کی 1 مہینہ عدت از خود گزر چکی ہے، اور اگر عدت گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا تو لا علمی کے اندر بھی اس عورت کی عدت گزر جائے گی۔ عدت کی ابتدا میت کی موت سے ہوتی ہے، نہ تو اس کی تدفین سے اور نہ ہی موت کی اطلاع سے۔ جس وقت اس کے فوت ہوا، موت کا وقت آیا، اسی وقت سے بیوہ کی عدت شروع ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ 4 مہینے 10 دن کس حساب سے پورے کیے جائیں گے؟ یعنی یہ گنتی کریں تو یہ کتنے دن بنیں گے؟ 4 ماہ 10 دن، کتنے دنوں کے اندر یہ عدت ختم ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر خامند یہ عدت کے جو 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں، یہ ذہن نشین فرمائیں کہ یہ چاند کے حساب سے ہوتے ہیں،
سورج کے حساب سے یہ مہینے نہیں ہوتے، یعنی انگریزی مہینے نہیں ہوتے جن کو اسلامی اور قمری مہینے کہا جاتا ہے، یہ وہ مہینے ہوتے ہیں جو 4 مہینے اور 10 دن ہوتے ہیں۔ اور ان کے ٹوٹل دن کتنے بنیں گے؟ یعنی 4 مہینے 10 دن 120 دن بنیں گے، 130 دن بنیں گے، کتنے دن بنیں گے؟ اس سلسلے میں علماء نے یہ اصول بیان فرمایا کہ جو قمری مہینے ہوتے ہیں، چاند کے لحاظ سے مہینے، وہ مہینے بعض اوقات 29 دنوں کے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات 30 دنوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ چاند کی یکم کو فوت ہوا، یعنی یکم تاریخ کو، چاند کے لحاظ سے یکم تاریخ کو فوت ہوا، تو ظاہر ہے جس وقت فوت ہوا اسی وقت مہینہ شروع ہوا تھا۔ اب یہ مہینہ خواہ 29 کا ہو خواہ 30 کا ہو، جس وقت مہینہ مکمل ہوگا وہ اس کا پورا ایک مہینہ گنا جائے گا، دوسرا مہینہ بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی۔ یہ چاروں مہینے خواہ ان میں سے اکثر 30 کے ہوں خواہ اکثر 29 کے ہوں، یہ ظاہر ہے 4 مہینے مکمل 120 دن نہیں بنیں گے۔ جب چاند کی یکم کو کوئی بندہ فوت ہو تو اس کی عدت 4 مہینے مہینوں کے لحاظ سے ہوگی، اور یہ 4 مہینے مکمل 120 دن نہیں بنیں گے، بلکہ اس سے کچھ دن کم ہی بنیں گے۔ یہ 4 مہینے مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد اگلے مہینے کے 10 دن پورے کر کے عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ 4 مہینے 10 دن مکمل عدت ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ چاند کی یکم کو فوت نہیں ہوا، بلکہ 2 کو، 3 کو، 4 کو، درمیان کو، چاند کی یکم کو فوت نہیں ہوا، تو اس بندے کی جو بیوہ عدت گزارے گی وہ 4 مہینے اب مہینوں کے لحاظ سے نہیں گزارے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ چاند جب ختم ہوا تو اس کا ایک مہینہ مکمل ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی موت سے پہلے بھی مہینے کے کچھ دن گزر چکے تھے، اس لیے اب چاند کے لحاظ سے اس کے مہینے نہیں گنے جائیں گے، بلکہ اب دنوں کے لحاظ سے اس کے مہینے گنے جائیں گے۔ اس کے 4 مہینے تب پورے ہوں گے جب 120 دن مکمل ہوں گے، یعنی اس کے حق میں مہینہ پورے 30 دن کا گنا جائے گا، اور 4 مہینے 120 دن اور اوپر والے 10 دن یعنی 130 دن مکمل کرے گی گنتی کر کے، تو پھر اس عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ بات خلاصے کے طور پر پھر ذہن نشین فرما لیں کہ 4 مہینے 10 دن کس عورت کے کس اعتبار سے گنے جائیں گے؟ جس عورت کا خامن چاند کی یکم کو فوت ہوا، اس کی موت سے پہلے اس مہینے کا کوئی دن نہیں گزرا، لہذا اس کے مہینے چاند کے لحاظ سے گنے جائیں گے۔ اور جس عورت کا خامن یکم کو فوت نہیں ہوا، اس عورت کے خامن کی موت سے پہلے مہینے کے کچھ دن چونکہ گزر چکے ہیں، اس لیے اب چاند کے لحاظ سے مہینوں کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ دنوں کے لحاظ سے مہینے کا شمار ہوگا۔ یہ عورت 130 دن مکمل کرے گی تو اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اسی تناظر میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ عورت جو بیوہ ہوئی ہے یہ اپنی عدت کہاں گزارے گی؟ عدت گزارنے کے لیے اصول یہ شریعت نے مقرر فرمایا ہے کہ خامند کی وفات کے وقت، جس وقت خامند فوت ہوا، اس وقت جہاں یہ فیملی یا یہ عورت سکونت پذیر تھی، جو خامند کا مکان تھا، جس مکان میں یہ سکونت پذیر تھی، اس مکان کے اندر یہ عدت گزارے گی۔ اور اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ان کی سکونت اور رہائش تو کسی اور جگہ پر ہے، لیکن اس وقت کسی کام کے لیے دوسری جگہ پر یہ رہ رہے ہیں، اور وہاں رہنا مقصد نہیں، وہاں کسی کام کے لیے گئے ہیں، تو جو ہی خامند فوت ہوا، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنی سکونت والی رہائش پر واپس آ جائے۔
یعنی یہ ملازمت کے لیے کہیں گئے تھے یا کہیں سیر و سیاحت کے لیے کہیں گئے تھے، کسی سے ملنے کے لیے کہیں گئے تھے، تو ظاہر ہے وہاں پر سکونت اختیار کرنے کے لیے نہیں گئے، وہاں کسی اور غرض کے لیے گئے ہیں، سکونت ان کی، رہائش ان کی کسی اور جگہ پر ہے، تو عدت رہائش والی جگہ پر، سکونت والی جگہ پر گزارنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کی ایک جگہ رہائش مستقل ہوتی ہے اور دوسری جگہ وہ بندہ اپنے بیوی بچوں کو لے جاتا ہے اور وہاں بھی رہنے کے لیے جاتا ہے، یعنی وہاں جانے کا مقصد کسی سے ملنا نہیں، شادی غمی میں شرکت کرنا نہیں، تیمارداری کرنا نہیں، بلکہ وہاں رہنے کے لیے گیا ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں وہ رہنے کے لیے گیا ہے وہ مکان بھی مکان سکونت ہے۔ اگر ایسی جگہ پر شوہر فوت ہوا تو پھر اس عورت نے اسی جگہ پر اپنی عدت گزارنی ہے۔ یہ اصول سمجھنے کے بعد اس کو مثالوں سے سمجھے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ جو بندے بیرون ملک مقیم ہیں اور اپنے بیوی بچے وہیں پر لے گئے ہیں، وہ بندے بعض اوقات یہاں کسی کی شادی پر، کسی کی غمی پر، کسی سے ملنے کے لیے یا اپنی زمینیں بیچنے خریدنے کے لیے کسی کام کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی سکونت اب یہاں نہیں ہے، اور یہاں وہ سکونت اور رہنے کے لیے آئے بھی نہیں، ان کی سکونت وہیں پر ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں، یہاں وہ کسی کام سے آئے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یہاں بندہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اب اس عورت کے لیے عدت کہاں گزارنا لازم ہوگا؟ ظاہر ہے یہاں اس کا مکان سکونت نہیں ہے، بلکہ اس کا مکان سکونت وہاں پر ہے جہاں وہ رہائش پذیر تھے، تو ان کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنی ساری یہاں کی مصروفیات چھوڑ کر وہاں چلے جائیں جہاں ان کے شوہر کا مکان سکونت ہے۔ یہ تو ایک مثال آپ نے سماعت فرمائی۔ دوسری مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ ملازمت کہیں کر رہا ہے، اور بعض اوقات جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں اپنے بیوی بچے ساتھ رکھتے ہیں، خواہ کرائے کے مکان میں رہیں، خواہ وہ اپنے کوئی مکان خرید کر رہیں، بیوی بچے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جہاں وہ رہ رہے ہیں وہ مکان ذاتی ہے، کرائے کا ہے، جیسا بھی ہے، وہ مکان ان کا مکان سکونت ہے، رہائش کا مکان ہے۔ وہاں اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کی بیوی نے عدت وہاں گزارنی ہے، اس کی خاتون نے وہاں عدت گزارنی ہوتی ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ عدت کہاں گزاریں؟ جہاں شوہر نے رہائش کے لیے جگہ دی ہوئی ہے وہاں عدت گزارنا ہوتی ہے۔ اور عدت کے دوران کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں کہ دور جاہلیت کی پابندیاں اسلام کے اندر نہیں ہیں کہ عدت کے دوران عورت کو کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے، غسل سے، سر دھونے سے، ہر چیز سے منع کر دیا جائے، ایسی پابندیاں نہیں ہیں۔ عدت کے دوران کسی کمرے میں بند ہونا یہ بھی اسلام نہیں کہتا، اپنے گھر میں رہیں اور آزادانہ طور پر رہیں، گھر کے سارے کام کاج کریں، صفائی ستھرائی، روٹی پکانا، بچوں کی دیکھ بھال، سارے کام عدت کے دوران گھر میں رہتے ہوئے کیے جا سکتے ہیں۔ اور عدت کے دوران خاتون اپنے کپڑے صاف پہن سکتی ہے، سر دھونا چاہے تو دھو سکتی ہے، غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتی ہے، بلکہ عدت کے دوران اگر بعض اوقات غسل پاکی کا کرنا ہو تو وہ تو لازمی ہوتا ہے، اس کے بعد نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ ممنوعات اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ ہاں اتنا ضرور اسلام کہتا ہے کہ عدت کے دوران کوئی خاتون ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، ضرورت ہو تو پھر تو جائے، مثلاً علاج کرانا ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو جائے، بلا ضرورت نہ نکلے۔ اور ضرورت وہ ہوتی ہے جس کو شریعت ضرورت سمجھے، جو بندے کی واقعی زندگی کی مجبوری ہو وہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کی شادی ہے تو وہ بیوہ جا سکتی ہے کہ نہیں، غمی خوشی میں شرکت کرنا یہ ضرورت نہیں ہوتا، اس لیے بیوہ عدت کے دوران کسی غمی خوشی کے اندر نہیں جا سکتی، اپنا علاج کروانا یہ زندگی کی ضرورت ہے، اس کے لیے جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کمانے والا نہیں اور اپنے پاس اتنا
پیسہ بھی نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر نظام چلا سکیں، تو کمانے کے لیے بھی باہر جا سکتی ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ غمی خوش نہیں، اس کے لیے نہیں جا سکتی، تو ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اسی طرح صفائی ستھرائی، پاکیزگی، طہارت تو کر سکتی ہے، لیکن عدت کے دوران خاتون زیب و زینت اور بناؤ سنگار نہیں کر سکتی۔ یہ عدت کے حوالہ سے چند ایک ضروری مسائل آپ کے سامنے عرض کیے۔ اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔